معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 103، مجیب الرحمان کا 6 نکاتی پروگرام۔ 1922 کے اوائل میں لاہور میں ایک آل پارٹیز میٹنگ ہوئی جس میں مشرقی پاکستان سے صرف مجیب الرحمان بطور نمائندہ عوامی لیگ شامل ہوا۔ جب اس کو ایوب خان کے خلاف جذبات کا صحیح اندازہ ہوا اور اپنی سیاست کے لیے فضا سازگار محسوس ہوئی تو اس نے آئین میں ترمیم کا ایک 6 نکاتی پروگرام پیش کیا۔ یہ 6 نکات مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، 1940 کے لاہور ریزولوشن کے مطابق پاکستان ایک وفاق ہونا چاہیے جس میں دونوں حصوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کے حقوق برابر ہوں۔ نمبر 2، دونوں حصوں کا سکہ یعنی کرنسی الگ الگ ہو لیکن دونوں میں تبادلہ کھلا رکھا جائے۔ مشرقی پاکستان کی مالیاتی پالیسی الگ ہو۔ نمبر 3، ہر وفاقی یونٹ کو ٹیکس لینے کا اختیار ہو اور وفاق کو ایسا اختیار نہ ہو۔ وفاقی یونٹ وفاق کی مالی ضروریات پوری کریں۔ نمبر 4، وفاقی حکومت کا دائرہ کار صرف دفاع اور امور خارجہ ہو۔ نمبر 5، غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدن کا الگ الگ حساب کتاب ہو۔ ہر وفاقی یونٹ بیرون ملک آزادانہ تجارتی تعلقات رکھ سکے۔ نمبر 6، مشرقی پاکستان کی اپنی الگ نیم فوجی تنظیم ہو۔ مجیب الرحمان کا 6 نکاتی پروگرام پاکستان کی مختصر تاریخ میں نہایت نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کی فوج کے اقتدار اور آمرانہ حکومت سے نالاں بنگالی عوام سمجھتے تھے۔ اب ان کے لیے وفاق کے اقتدار میں کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ فوج تمام تر مغربی پاکستان سے ہے، لہٰذا جب بھی یہ اقتدار پر قبضہ کرے گی لا محالہ اقتدار کا مرکز مغربی پاکستان بن جائے گا اور مشرقی پاکستان ایک نو آبادی میں بدل جائے گا۔ مجیب الرحمان کا 6 نکاتی پروگرام اسی بے اطمینانی، غم و غصے کا آئینہ دار تھا۔ مشرقی پاکستان سے جو لوگ ایوب کی حکومت میں شامل ہوئے یا شامل کیے گئے وہ کسی طرح بھی عوام کے نمائندے نہیں کہلا سکتے تھے۔ کچھ پولیس افسر تھے، 2 ایک دوسرے محکموں کے جونیئر افسر تھے اور 1 یا 2 گھسے پٹے ہوئے سیاستدان جن کو بنگالی عوام ایک عرصے سے سیاسی زندگی سے معزول کر چکے تھے اور جن کا ذاتی کردار نہایت قبیح تھا۔ چنانچہ یہ خدشہ بھی ان کے دل میں تھا کہ ایوب خان کبھی عوام کے صحیح نمائندوں کو آگے نہیں آنے دے گا۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ جب فوجی افسران نے ایک بار ملک میں اقتدار کا مزہ چکھ لیا تو وہ بار بار اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا مجیب الرحمان کا 6 نکاتی پروگرام اس نظام کے خلاف ایک دھماکے دار احتجاج تھا جو قومی افق پر نمودار ہوا۔ عبد الولی خان اور دیگر نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر خود بھی علاقائی خود مختاری کے حامی تھے، لہٰذا انہوں نے مجیب کے پروگرام کی تائید کی۔ مغربی پاکستان کی باقی تمام پارٹیوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے جس کی پشت پناہی ہندوستان اور مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی بہت بڑی اقلیت کر رہی ہے۔ ایک سازش کیس جو بعد میں اگر تلا سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا قائم ہوا۔ بنیاد اس مقدمے کی یہ تھی کہ ہندوستان میں مشرقی پاکستان کی سرحد کے قریب واقع شہر اگرتلہ میں مجیب الرحمان اور اس کے ساتھیوں نے ہندوستان کی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ سازش کی اور مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک بنانے کا پروگرام بنایا۔ اس کیس میں مجیب الرحمان اور دیگر چند بنگالیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مقدمہ کی سماعت کے لیے ایک خاص ٹریبیونل مقرر ہوا اور سماعت بند کمرے میں شروع ہوئی۔ ایوب خان کے اشارے پر سماعت کو طویل کر دیا گیا۔ یہ کرنا آسان تھا کیونکہ سرکاری وکیل جب چاہے سماعت ملتوی کرا لیتا تھا۔
مصلحت یہ تھی کہ لوگوں کی توجہ اس سازش اور مقدمے پر مبذول ہو اور ایوب خان کی مخالفت کو بھول کر لوگ ملک کی سلامتی کی فکر کرنے لگے۔ ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے بھانپ لیا کہ یہ مقدمہ جان بوجھ کر لمبا کیا جا رہا ہے۔ چہمگویاں ہوئیں، بات سے بات نکلی، آخر کار عوام ایک بپھرے ہوئے دریا کے سیلاب کی طرح عدالت پر ٹوٹ پڑے۔ جج صاحبان کی رہائش گاہوں پر حملے ہوئے اور جج بیچارے اپنی اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جسٹس ایس اے رحمان مرحوم، جو اس ٹریبیونل کے چیئرمین تھے، ننگے پاؤں بھاگ کر ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر پہنچے تو ایک بڑا جلوس ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا ہوا ان کے تعاقب میں تھا۔ اگر وہ بر وقت جہاز پر سوار نہ ہو جاتے تو ان کے لیے حشر ہو جاتا۔ اسی اثناء میں ایوب خان کو دل کا دورہ پڑا۔ حکومت کی دعوت پر شاہ ایران پاکستان آیا ہوا تھا اور ایوب کے ہمراہ ملک کا دورہ کر رہا تھا جب یہ سانیہ ہوا۔ ایوب کی بیماری کے دوران حکومت کا کاروبار رکنا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں فیصلہ صدر ہی دینے کا مجاز تھا۔ ایک شخص کی ذات میں تمام اختیارات کا ارتکاز کتنی ناقابل عمل پالیسی ہے، اس کا ادراک ایوب سمیت اس کی پوری انتظامیہ کو خوب ہوا۔ عوام میں بھی ایسی شخصی حکومت کے خلاف نفرت کے جذبات ابھرے۔ حزب مخالف کو موقع راس آیا، انہوں نے ایوب خانی آئین میں ترامیم کے لیے باقاعدہ مہم شروع کی۔ بنیادی جمہوریت کا خاتمہ، براہ راست انتخابات، صدارتی نظام اور انتظامی ریاست کو ویسٹ منسٹر ٹائپ جمہوریت میں تبدیل کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ سول ملازمین جن کو ایوب کا قرب حاصل تھا بہت سٹ پٹائے۔ ایوب کو خوش کرنے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک نیا ڈھونگ رچایا۔ ایوب کے 10 سالہ دور حکومت کو پاکستان کی ترقی کا سنہرا باب بنا کر دکھانے کا ایک نہایت پرشکوہ پروگرام بنایا گیا۔ ملک بھر میں جشن منائے جانے لگے۔ عوام پہلے سے ہی بھرے بیٹھے تھے۔ ان جشنوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور لوگ احتجاج کرنے کے لیے پھر گلیوں بازاروں میں نکل آئے۔ 7 نومبر 1968 کو ملک کے دونوں حصوں میں طلباء، مزدور، سیاسی کارکن سب کے سب جوک در جوک نکلے۔ 5 ماہ تک یہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے زخمی ہوئے اور گرفتاریوں کی تعداد تو ہزاروں سے بھی تجاوز کر گئی۔ سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ایوب کو ہٹایا جائے۔ جب سول حکومت احتجاج کے اس طوفان سے نپٹنے میں ناکام ہو گئی تو عجلت میں ایک گول میز کانفرنس بلانے کا انتظام کیا گیا۔ جنرل موسیٰ نے، جو جنرل یحییٰ کے پیش رو تھے، جنگ کو 27 اپریل 1984 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، یحییٰ خان کی زیر کمان فوج نے امن قائم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل یحییٰ خان نے سیاسی لیڈروں کے ساتھ گفتگو کے لیے بلائی گئی گول میز کانفرنس کو بھی سبوتاش کیا اور اپنے خاص اثر سے احتجاج کرنے والوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیں۔ مجیب الرحمان کو، جو اس وقت تک اگرتلہ کیس میں زیر حراست تھا، گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس کے لیے ضمانت پر رہائی کا بندوبست کیا گیا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اگرتلہ کیس واپس نہ لے لیا جائے وہ کسی تعاون کے لیے تیار نہیں۔ ایوب خان کو ماننا پڑا اور کیس ختم کر دیا گیا۔ ایوب اصولاً مان گیا کہ آئین میں ترامیم کی جائیں اور صدارتی نظام کی جگہ پارلیمانی نظام قائم ہو۔ اس کے وفادار سول افسران نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یحییٰ خان کی بدولت فوج سے بھی وہ کٹ گیا۔ بیچارہ ایوب خان ایک المناک تنہائی کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ جاہ و جلال کا دل دادا، مصاحبوں کی حمد و ثنا کا عادی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جسے دن رات بتایا جاتا تھا کہ وہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ان کے دکھوں کے لیے مسیحا ہے، جب گرا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ 24 مارچ 1969 کو اس نے اپنے عہدے اور سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن پرامن طریقے سے اقتدار عوام کے نمائندوں کو سونپنے کی بجائے یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ بریگیڈیئر
A.R. صدیقی نے اپریل 1985 کے ڈیفنس جنرل میں لکھا، ایک سپاہی ہونے کے باوصف ایوب خان سیاست کے شعور سے عاری تھا، لیکن تھا متکبر۔ اس نے عوامی جمہوریت کی جگہ ملک میں ایک تجارتی اور نیم صنعتی نظام قائم کرنے کی کوشش کی اور اس میں ناکام ہوا۔ سیاست سے مبرہ ایک خالص معاشیاتی نظام بربریت پیدا کرتا ہے، جس میں غریب عوام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جمہوریت پر مبنی سیاسی نظام عوام کو ملک کے انتظامات میں شمولیت کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے سیاسی نظام کی معاشیات اطمینان بخش ہوتی ہے۔ جہاں نمائندہ حکومت اور عوام کی شمولیت نہیں، وہاں ہر چیز اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 107، دوسرا مارشل لا۔ ایوب کی طرح یحییٰ خان بھی ایک عرصے سے اس دن کے لیے تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے بھی اپنے اعتماد کے افسروں کو ترقیاں دے کر اہم عہدوں پر تعینات کر رکھا تھا۔ دیگر ہر قسم کی تیاری تھی۔ چنانچہ حکومت پر قبضہ کرتے ہی اس نے اپنے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایوب خان کا نافذ کردہ آئین منسوخ کر دیا اور ایک نیا لیگل فریم ورک آرڈر جاری کر دیا، جس کے ذریعے اہم آئینی فیصلے کر دیے گئے۔ ان فیصلوں کی تفصیل قارئین پچھلے باب میں دیکھ چکے ہیں۔ ایوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کثیر تعداد میں سرکاری ملازمین کو ریٹائر یا برخاست کر دیا اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ کرفیو، اسلحہ بردار فوجیوں کا گشت، فوجی عدالتیں اور مارشل لا کا باقی سب کاروبار پھر سے نافذ ہو گیا۔ مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کو توڑ کر سابقہ 4 صوبے بحال کر دیے گئے۔ فرنٹیئر، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پھر سے صوبائی حکومتیں بن گئیں۔ بنیادی جمہوریت کے نظام کے خاتمے اور براہ راست انتخابات نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کے مقابلے میں مستقل اکثریت قرار دے دیا۔ الیکشن میں ایسا ہی ہوا۔ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے پوری کی پوری 169 نشستیں جیت لیں، لیکن جب یحییٰ آئینی ترامیم کر رہا تھا تو اس کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ الیکشن کے نتائج ایسے ہوں گے۔ اس نے تو نہایت مختلف منصوبہ بنا رکھا تھا، جو ان نتائج کی وجہ سے مکمل طور پر شکست و ریخت ہو کر رہ گیا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس مسٹر S.N. رضوی اور نیشنل سیکیورٹی سیل کے سربراہ نے یحییٰ خان کو یقین دلا رکھا تھا کہ الیکشن کے نتیجے میں بیشتر منتخب ہونے والے ارکان اس کے پیروکار ہوں گے۔ خود رضوی نے ایک پاکستانی سفیر سے جو کسی غیر ملک میں تعینات تھا بڑے دعوے سے کہا، وہ ملک میں ایک ایسی حکومت کو تشکیل دینے میں منہمک ہے جو عرصہ دراز تک قائم رہے گی۔ یہ اشارہ جنرل یحییٰ کی حکومت کی طرف تھا، جو ان حضرات کی وساطت سے 15 سال تک قائم رہنی تھی اور جس کے لیے آئین میں یحییٰ کے لیے اسی مدت کی صدارت کی شک رکھی گئی تھی۔ الیکشن کے نتائج کو اپنے منصوبے کے مطابق ڈھالنے کے لیے یحییٰ خان نے ان حضرات یعنی رضوی اور ساتھیوں کو روپیہ اکٹھا کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 کروڑ روپیہ جمع کیا، جو مختلف بینکوں کے ان کا نام خفیہ کھاتوں میں رکھا۔ بیشتر رقم صنعت کاروں اور تاجر برادری سے لی گئی۔ اس رقم سے یحییٰ خان کے وفادار امیدواروں کی انتخابی مہم چلانا مقصود تھا۔ اس کثیر رقم میں سے کتنا خرچ الیکشن پر ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ راؤ رشید نے لکھا ہے کہ جب یحییٰ کی حکومت توڑ دی گئی، رضوی وغیرہ حراست میں لے لیے گئے اور ان کی تلاشیاں لی گئیں تو کچھ حصہ اس رقم کا رضوی کے ہاں سے برآمد ہوا۔ یحییٰ خان کو یہ بھی امید تھی کہ وہ ملک میں کثیر تعداد پارٹیوں کی آپس میں چپ کلش کا فائدہ بھی اٹھاتا رہے گا۔ ہنری کسنجر نے اپنی کتاب مائی وائٹ ہاؤس ایئرز میں یوں لکھا ہے، مجھے یحییٰ سے یہ پوچھنے کا موقع ملا کہ الیکشن کے بعد صدر کے اختیارات کیا ہوں گے۔ یحییٰ نہایت مطمئن اور پر اعتماد تھا۔ اسے امید واسق تھی کہ ملک کے دونوں حصوں میں بہت سی پارٹیوں کے منتخب نمائندے اسمبلی میں آئیں گے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔
اس صورت میں ظاہر ہے کہ صدر ہی ان کے درمیان ثالث ہوگا، لہٰذا پاکستان کی سیاست میں حرف آخر صدر ہی کا ہوگا۔ یہ تو واقعات اور منصوبے اس براہ راست اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے تھے، جس نے ملک پر طاقت کے زور سے قبضہ کیا اور اس منصب اقتدار کا جواز یہ دیا کہ وہ ملک سے سازشوں، بد نظمی اور بددیانت سیاست کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہا ہے۔ جب دسمبر 1970 کو الیکشن ہوئے تو نتائج بڑے حیران کن ثابت ہوئے۔ سب سے زیادہ حیرت تو خود امیدوار پارٹیوں کے سربراہان کو ہوئی۔ مجیب الرحمان کو بھاری اکثریت کی امید تو تھی، لیکن اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ تمام کی تمام نشستوں پر اس کی پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو جائیں گے۔ البتہ مغربی پاکستان میں اسے کوئی نشست نہ مل سکی اور نہ ہی شاید اسے ایسی کوئی امید تھی۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے صدر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا اندازہ تھا کہ 30 یا 35 نشستیں پارٹی کے امیدوار جیت جائیں گے۔ اطلاعات فراہم کرنے والی ایجنسیوں کی بھی یہی رپورٹیں تھیں۔ الیکشن ہوئے تو پی 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 کو 81 نشستوں پر کامیابی ہوئی، جو بھٹو سمیت تمام پارٹی کے لیے مسرت اور حیرت کا موجب بنی۔ جہاں تک یحییٰ کا تعلق ہے، وہ تو بالکل دم بخود ہو کر رہ گیا۔ اس کے وفادار امیدواروں میں سے ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور وہ تمام رقوم جو ان کی انتخابی مہم کے لیے دی گئی تھی سب ضائع ہو گئی۔ اب مشرقی اور مغربی پاکستان میں دو بڑی پارٹیاں واضح اکثریت لے کر الیکشن جیت گئیں، تو کون کس سے لڑے جھگڑے گا، اور صدر کی ثالثی حیثیت کب کام آئے گی؟ 3 دن تک یحییٰ خان کے منہ سے ایک لفظ بطور تبصرہ، تعریف یا اطمینان کے اظہار کا نہ نکل سکا، اور نکلتا بھی کیسے؟ اس کا سارا ریت کا گھروندہ گر کر خاک میں مل چکا تھا۔ مجیب نے اپنے 6 نکاتی پروگرام پر الیکشن جیتا، اور اس کی جیت بھی اس قدر مکمل تھی کہ اب اگر وہ چاہتا بھی تو اپنے پروگرام میں کوئی تحریف نہ کر سکتا۔ لہٰذا یہ 6 نکاتی پروگرام اب مجیب کے گلے میں ایک تختی بن کر لٹک گیا۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت منتخب اسمبلی نے 120 دن کے اندر نیا آئین بنانا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اپنی واضح اکثریت کی بنا پر مجیب الرحمان آئین میں 6 نکاتی پروگرام کو حرف بحرف سمو دے گا۔ علاوہ ازیں بنگالی عوام دیکھ چکے تھے کہ پاکستانی فوج 1965 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کے دفاع سے قطعاً قاصر تھی، اور آئندہ بھی کسی ایسی صورت میں فوج سے مشرقی پاکستان کے دفاع کی توقع عبث تھی۔ فوج کا موقف یہ سمجھا جاتا تھا کہ مشرقی پاکستان کے لیے جنگ مغربی محاذ پر ہی لڑی جا سکتی ہے۔ یہ موقف ظاہر ہے کہ بنگالیوں کے لیے باعث اطمینان نہیں ہو سکتا تھا، اور اس پر ترا یہ کہ فوج آئے دن اقتدار پر قبضہ کرنے کی عادی ہو چلی تھی، اور پاکستان کے مستقل حاکم فوجی جرنیل ہی نظر آتے تھے۔ ادھر برسر اقتدار فوجی ٹولے کو بھی بنگالیوں کے ان احساسات کا ادراک تھا۔ ان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ وزیر اعظم بن کر مجیب الرحمان فوج کے وہ شاہانہ بجٹ منظور نہیں ہونے دے گا جو ان کی عادت بن چکے تھے۔ 60% بجٹ فوج پر خرچ ہوتا تھا۔ الیکشن کے سال میں یہ بجٹ $62.5 کروڑ تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر مجیب اقتدار میں آ گیا تو وہ فوج کی قوت کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اور ممکن ہے کہ اس کی حیثیت ہی بدل دے، اس نیت سے کہ آئندہ اس میں مارشل لا لگانے کی سکت ہی باقی نہ رہے۔ برسر اقتدار فوجی حکام نے حالات کے مد نظر یہ تو طے کر لیا کہ مجیب الرحمان کو کسی صورت بھی ایوان اقتدار میں قدم نہیں رکھنے دینا۔ وثوق سے کہا نہیں جا سکتا کہ اس مرحلے پر یا اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ مشرقی پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں امن اور اطمینان ممکن نہیں، لہٰذا اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ حکومت کا دائرہ مغربی پاکستان تک ہی محدود رکھا جائے کہ یہاں سکون سے مدت مدید تک بے خوف و خطر حکمرانی کی جا سکتی ہے،
لہٰذا کسی نہ کسی بہانے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوتا رہا۔ الزام ذوالفقار علی بھٹو کے سر دھرا جاتا ہے کہ اس نے یحییٰ خان کو یہ اجلاس ملتوی کرنے پر مجبور کیے رکھا اور مغربی پاکستان کے منتخب نمائندوں کو دھمکی دی کہ جو کوئی ڈھاکہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ ذوالفقار علی بھٹو تو حکومت میں شریک نہیں تھا، وہ تو فقط ایک سیاسی لیڈر تھا۔ اس کی پارٹی اپنی 81 نشستوں کی بنا پر مجیب الرحمان کے ساتھ تقسیم اقتدار پر سمجھوتے کے لیے مصروف پیکار تھی۔ سیاستدان بسا اوقات ایسے مطالبے کرتے ہیں اور ایسی پوزیشن اختیار کرتے ہیں جو ظاہر اعتبار پر ناقابل عمل اور نامناسب ہو، لیکن یہ محض سیاست کی شطرنج کی چال ہوتی ہے، سودے بازی میں لے دے والی بات ہوتی ہے۔ جہاں تک قومی سطح پر سرکاری فیصلوں کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کوئی بھی حکومت اپنے اس فرض یا ذمہ داری سے پہلو تہی کر کے اتنی بڑی سیاسی غلطی کا الزام کسی سیاسی لیڈر کے سر نہیں تھوپ سکتی، جو سیاسی لیڈر نہ تو ابھی تک اسمبلی کی رکنیت کا حامل ہو اور نہ ہی کسی اور قومی عہدے پر فائز ہو۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا کوئی فاش غلطی بھی نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ غلطی میں کسی فیصلے سے انحراف یا کوتاہی کا عنصر ہوتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ فیصلہ تو ہوا ہی نہیں تھا کہ اسمبلی بلائی جائے یا بلانی چاہیے، برعکس اس کے فیصلہ تھا کہ اسمبلی کو کسی طور پر بھی نہیں بلانا۔ بقول ڈاکٹر صفدر محمود ایک دانستہ تباہی کی راہ اختیار کر لی گئی۔ دکھاوے کے لیے مجیب الرحمان سے گفت و شنید جاری رہی، اصرار ہوتا رہا کہ اپنا 6 نکاتی پروگرام ترک کر دے، یحییٰ خان کو با اختیار صدر تسلیم کر لے وغیرہ۔ مدعا وہی تھا جو ایوب کا گول میز کانفرنس بلانے کا تھا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے لیڈران، خصوصاً نوجوان طبقہ جو تاج الدین کے زیر اثر تھا، بے چین ہو رہا تھا کہ انتخاب ہو جانے کے بعد اب تک اسمبلی کیوں نہیں بلائی جا رہی۔ تشدد کی سیاست پر تکیہ کرنے والے اس طبقے نے 7 مارچ کے لیے ایک جلسہ عام کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ بنگالیوں کا دوست یعنی مجیب الرحمان اس جلسے سے خطاب کرے گا۔ چنانچہ طوعاً و کرہاً مجیب الرحمان کو اس جلسے میں آنا پڑا اور اس نے جلسے میں تقریر بھی کی، لیکن اس نے آزاد بنگلہ دیش کا جھنڈا جو موقع پر رکھا ہوا تھا لہرانے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے اپنی تقریر کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ جب مجیب الرحمان جلسے سے رخصت ہوا تو منتظمین نے بنگلہ دیش کا جھنڈا بلند کیا اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ فرانسیسی پریس کے ایک نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے مجیب الرحمان نے کہا، کیا مغربی پاکستان والے اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ اس حصے میں صرف میں ہی ایک واحد شخص ہوں جو اشتراکیت کو روک سکتا ہے؟ اگر وہ لوگ زور آزمائی پر ہی تلے ہوئے ہیں تو میں اقتدار سے الگ کر دیا جاؤں گا اور نکل باڈی لوگ میرے نام پر سیاست میں کود پڑیں گے اور تباہی مچا دیں گے۔ اگر میں ایک موقف سے ہٹتا ہوں تو میری ساکھ نہیں رہتی، میں کافی مشکل میں گرفتار ہوں۔ یہ انٹرویو لی مونڈے کے 31 مارچ 1971 کے شمارے میں پیرس سے شائع ہوا۔ جنوری اور فروری 1971 کے دوران گاہے بگاہے یحییٰ خان اکیلا یا مغربی پاکستانی لیڈروں کے ساتھ مجیب الرحمان اور عوامی لیڈروں سے ملتا رہا۔ مغربی پاکستان اور عوامی لیگ کے لیڈروں کے درمیان براہ راست گفت و شنید بھی جاری رہی۔ GW چودھری نے اپنی کتاب پاکستان کے آخری ایام میں دعویٰ کیا ہے یحییٰ اور مجیب کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ تھا جس کی روح سے یحییٰ خان کو صدر پاکستان رکھنا طے تھا، لیکن معاہدہ کرتے وقت مجیب کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ حالات کا رخ دیکھ کر سول انتظامیہ بھی مجیب کی طرف کروٹ بدل گئی اور صوبے کے ملٹری گورنر سے پہلو تہی کرنے لگی۔ اشارہ پا کر مکتی باہنی نے صوبہ بھر میں مقرر کردہ نشانوں پر حملے شروع کر دیے۔ مواصلات کا نظام درہم برہم کر دیا گیا، جگہ جگہ بجلی کا نظام فیل کر دیا گیا،
مغربی پاکستان کے کئی افسران قتل کر دیے گئے۔ بہاری بیچارے تو خاص طور پر نشانہ بنے۔ میمن سنگھ، ڈھاکہ، چٹاگانگ اور دیگر شہروں میں بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ ان کی بستیاں جلا دی گئیں۔ ادھر راول پنڈی میں GHQ بھی اپنی تیاریوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ ابھی ہوائی جہازوں کی خاص اڑانوں سے سپاہ مشرقی پاکستان پہنچائی گئی، گولہ بارود بھی بھیجا گیا۔ ایڈمرل احسن نے، جو مشرقی پاکستان میں ملٹری گورنر تھا، مجیب الرحمان کے ساتھ گہرے تعلقات پیدا کر رکھے تھے، چنانچہ اس کو واپس بلا لیا گیا اور اس کی جگہ جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت ڈھاکہ میں یہ حالات تھے کہ جنرل ٹکا خان کو گورنر بننے کے لیے کوئی ہائی کورٹ کا جج اسے حلف دینے کے لیے تیار نہ ہوا، لہٰذا مغربی پاکستان سے ایک جج کو بھیجنا پڑا۔ 15 مارچ 1971 کو یحییٰ خان ڈھاکہ پہنچا اور مجیب الرحمان سے گفت و شنید شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر چند مغربی پاکستان کے لیڈر بھی گئے۔ 10 دن تک مذاکرات جاری رہے، لیکن فریقین کے درمیان کوئی فیصلہ کن بات نہ ہو سکی اور نہ ہی سیاسی تعطل کا کوئی حل ملا۔ ادھر درست بات تو یہ ہے کہ حل ڈھونڈنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی، کم از کم یحییٰ خان کی طرف سے تو بالکل نہیں۔ صفحہ نمبر 111، مشرقی پاکستان میں پولیس ایکشن۔ 25 مارچ 1971 ملک کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن دن تھا۔ یحییٰ خان کے کمانڈروں نے رپورٹ دی کہ انہوں نے صوبہ بھر میں پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ تمام مقامی کمانڈر اپنے اپنے ہدف سے واقف ہیں اور جوابی کارروائی کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ چنانچہ یحییٰ خان اور دیگر مغربی پاکستان کے لیڈر اسی رات بغیر اطلاع خاموشی سے ڈھاکہ سے روانہ ہو کر کراچی چلے گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد فوج نے صوبے بھر میں ہر اس مقام پر جہاں مدافعت کے لیے مکتی باہنی موجود تھی حملہ کر دیا۔ مکتی باہنی ظاہر ہے کہ ایسے بھرپور حملے کے سامنے ٹھہرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے پسپا ہوئی اور اس طرح ان کے بیشتر اڈے صاف اور خالی ہو گئے۔ ایک ایسا اڈا ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی تھا، جو مکتی باہنی کا خاص ہیڈ کوارٹر اور اسلحہ بارود کا گودام تھا، اسے بھی خالی کرا لیا گیا۔ یونیورسٹی بند کر دی گئی۔ ڈھاکہ پولیس بھی مکتی باہنی کے ساتھ بری طرح سے ملوث تھی، چنانچہ پولیس لائن پر فوج نے حملہ کر کے پولیس کا تمام اسلحہ بارود قبضے میں لے لیا۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اس ایکشن میں چند سو انسان مارے گئے۔ مکتی باہنی کا دعویٰ تھا کہ کئی ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اصلیت ان دونوں اعداد کے درمیان ہے۔ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان بھجوا دیا گیا۔ باقی عوامی لیگ کے لیڈر، جن میں ریٹائرڈ کرنل MAG عثمانی بھی شامل تھا، بھاگ گئے۔ ہندوستان میں سرحد کے قریب ان لوگوں کے لیے پہلے سے تیار کیے ہوئے کیمپ موجود تھے، چنانچہ منصوبہ بندی کے مطابق یہ حضرات وہاں براجمان ہو گئے۔ صوبہ کی پولیس کی کل نفری 36,000 تھی، ان میں سے 3/4 اپنا اپنا اسلحہ لے کر بھاگ گئے اور مکتی باہنی سے جا ملے۔ ہزارہا دیگر رضاکار صوبے سے بھاگ کر ہندوستان کے کیمپوں میں منتقل ہو گئے، جو اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ یہاں ان رضاکاروں کو گوریلا جنگ اور تخریب کاری کی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ تربیت یافتہ مکتی باہنی کے رضاکار سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان آتے تھے اور دیے ہوئے ہدف کو تباہ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ بعض کا مشن فوج کے چھوٹے چھوٹے دستوں پر گوریلا ٹائپ کا حملہ کرنا ہوتا تھا۔ جہاں کوئی چھوٹی چوکی ہوئی یا کوئی گشت نظر آیا، اچانک حملہ کر دیا، 2-1 کو مارا اور بھاگ گئے۔ بیشتر پل بارود سے اڑا دیے گئے۔ مواصلات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف فوج کی نقل و حرکت مشکل ہو گئی، بلکہ اندرون ملک خوراک کی باہم رسانی بھی ناممکن ہو گئی۔ پولیس کا رویہ دیکھ کر حکومت نے باقی ہتھیار، اسلحہ جو تھانے وغیرہ میں تھا، سب ضبط کر لیا۔ پولیس میں سے نوجوان طبقہ تو بھاگ گیا، بوڑھے لوگ رہ گئے۔ اسلحہ چھن جانے سے یہ لوگ بھی کمزور ہو گئے۔ مکتی باہنی کے لیے تھانوں پر حملہ کرنا آسان ہو گیا۔
چنانچہ تھانوں میں پولیس خود سخت ہراساں اور خوف زدہ تھی۔ حکومت کا اعتماد پولیس پر سے اٹھ چکا تھا۔ مکتی باہنی ان کو حکومت کے ٹوڈی سمجھتے تھے۔ دونوں اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان حالات میں بیچاروں نے عوام کے جان و مال کی حفاظت تو کیا کرنی تھی، خود ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وسط مئی 1971 میں مجھے بطور انسپکٹر جنرل پولیس مشرقی پاکستان تعینات کر کے بھیجا گیا۔ ڈھاکہ روانہ ہونے سے قبل میں ایک اور پولیس افسر کے ہمراہ سید نذیر احمد رضوی کے پاس گیا تاکہ مشرقی پاکستان کے متعلق کوئی خاص ہدایت ہو تو لے لی جائے۔ رضوی اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تھے۔ مشرقی پاکستان کے ہنگاموں میں ان کا داماد قتل ہو گیا تھا۔ مجھے جو ہدایت رضوی صاحب نے دی بہت مختصر اور بڑی عجیب تھی۔ کہا کہ اپنے ساتھ بہت سے نوجوان پٹھان سپاہی لے جاؤ اور وہاں ان کو کھلا چھوڑ دو تاکہ آئندہ بنگالی نسل نیلی آنکھوں والی پیدا ہو۔ رضوی چونکہ اپنے داماد کی موت پر سوگوار تھے، میں نے ان کی بات کو اس صدمے کا نتیجہ سمجھ کر سنی انسنی کر دی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ دل سے کہہ رہا تھا۔ نتیجہ ان حالات کا یہ ہوا کہ صوبے کے عوام ایک مسلسل خوف و ہراس میں دم بخود ہو کر بیٹھ گئے۔ نوجوان جو مکتی باہنی میں شامل نہیں تھے حکومت کے اقدامات سے ناراض تھے اور پاکستان سے متنفر۔ بوڑھے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خوف زدہ اور نا امیدی میں مبتلا تھے۔ معاشی سرگرمی منجمد ہو گئی۔ خوراک کی نقل و حرکت کچھ تو مواصلات کے درہم برہم ہونے سے مشکل ہو گئی تھی، کچھ مکتی باہنی کی لوٹ مار کی وجہ سے مزید دشوار ہو گئی۔ نتیجتاً شمال کے چند ضلعوں میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جگہ جگہ بجلی گھروں اور بڑے بڑے کھمبوں کو اڑا دیا گیا۔ اکا دکا وارداتیں بڑے بڑے شہروں میں بشمول ڈھاکہ میں ہونے لگی۔ صوبے میں اور کئی محفوظ مقامات پر حملے ہوئے۔ فوج جگہ جگہ ان حملوں کی مدافعت کرتی رہی، لیکن اتنے بڑے صوبے میں ان کی نفری اس وسیع پیمانے پر تخریب کاری کو مکمل طور پر نہ روک سکی۔ بڑے شہروں میں تو روک تھام پر زیادہ توجہ دینی ضروری تھی، کیونکہ شہروں میں ہراس سیاسی طور پر حکومت کے لیے باعث نقصان تھا، لہٰذا شہروں میں فوج کی نفری بڑھا دی گئی اور دیہاتوں کو مکتی باہنی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اس صورتحال میں مکتی باہنی زیادہ مضبوط ہو گئی اور آہستہ آہستہ نڈر اور بے باک بھی، کیونکہ اب اسے دیہاتوں میں پناہ گاہیں مل گئیں، خوراک مل گئی اور وسیع علاقہ بھی مل گیا۔ شمال میں کچھ حصے ایسے بھی تھے جہاں مکتی باہنی کے ساتھ باقاعدہ ہندوستانی فوج کے دستے موجود تھے، اور یہ علاقہ مارشل لا حکومت کی عملداری سے نکل گیا ہوا تھا۔ ان حالات کا ماحصل یہ تھا کہ سال کے وسط میں مشرقی پاکستان کے شہروں پر فوج کا قبضہ تھا اور دیہاتوں میں مکتی باہنی دندناتی پھر رہی تھی۔ شہروں میں مقابلتاً امن ہو چلا تھا۔ حالات کے اس موڑ پر فوج نے مزید سختی شروع کر دی۔ مکتی باہنی یا اس کے خفیہ مددگاروں کی تلاش اور تفتیش کی خاطر لوگوں کو گرفتار کرنے، ان پر تشدد کرنے اور گاہے بگاہے ہلاک تک کر دینے کی اطلاعات آنے لگی۔ ایسے گرفتار شدگان میں اکثر اوقات کم عمر نوجوان بھی شامل ہوتے تھے۔ پھر ایک عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ وہ ہزاروں لوگ جو ڈر کر ملک سے فرار ہو گئے تھے یا جو مکتی باہنی میں بھی شامل تھے، سب کو اس اعلان میں دعوت دی گئی کہ وہ واپس آ جائیں اور آ کر اپنا کاروبار زندگی سنبھال لیں۔ ان مہاجرین کے آنے کے راستے متعین ہو گئے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا اور سرحد پر ان کے استقبال اور تصدیق کے لیے کیمپ بھی لگائے گئے، لیکن خلاف توقع بہت کم لوگ واپس آئے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ باوجود اعلان معافی کے فوج کی تلاش اور تفتیش کا سلسلہ جاری تھا، اور دوسرے بھارت والوں نے مہاجروں کی سختی، نرمی، ہر حربہ استعمال کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ مہاجرین پاکستان کے خلاف ایک منہ بولتا پروپیگنڈا تھا۔ بھارت کے عزائم اور منصوبہ بندی میں ان کا ایک اہم مقام تھا، اس لیے ایک کا ایک کی اتنے بڑے مہاجر کیمپوں کو ختم ہونے دینا بھارت کی حکمت عملی کے خلاف تھا، اور وہ اس کی اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔
اسی دوران بھارت میں مشرقی پاکستان پر بھرپور حملے کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ PIA کے ایک ملازم پر مکتی باہنی سے رابطہ رکھنے کا شبہ تھا اور اس کی گرفتاری مطلوب تھی۔ گرفتار کرنے والی پارٹی نے گھر کے تمام مرد پکڑ لیے۔ ان میں سے اس لڑکے کا 70 سالہ ذیابیطس کا مریض باپ اور ایک سرکاری ماہر امراض چشم ڈاکٹر بھی شامل تھا۔ مجھے علم ہوا تو آدھا دن لگا کر اور گورنر ٹکا خان کی مداخلت سے بیچارے بے گناہ افراد کو رہا کروایا۔ جب تک یہ لوگ رہا ہوئے، ذیابیطس کا بوڑھا مریض قریب المرگ ہو چکا تھا۔ ایک دن اطلاع آئی کہ ڈھاکہ کے مضافات میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گاؤں کے تمام مردوں کو سڑک پر منہ کے بل لٹایا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں پھیلا رکھے تھے۔ ان میں کئی سفید ریش باعزت لوگ بھی شامل تھے۔ ایک افسر ان کے درمیان کھڑا اپنی قوت کے مظاہرے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے کہنے پر ان لوگوں کو رہا کیا گیا اور وہ بیچارے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ کئی ایک بنگالی پولیس افسر شک کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے تھے۔ بہت سے دیگر افسران بھی اسی مد میں گرفتار ہوئے۔ ان افسروں کو ایک کیمپ جیل میں رکھا ہوا تھا جس کے گرد کانٹے دار تاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نہ تو ان افسروں پر کوئی مقدمہ چلایا جا رہا تھا اور نہ ہی انہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نظر آتا تھا۔ میں نے گورنر سے بار بار کہا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کیا جائے تاکہ ان بیچاروں کے خاندانوں میں تشویش تو ختم ہو۔ بالآخر گورنر نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر کیمپ جیل میں بھیج دیا کہ میں دریافت اور تفتیش میں مدد دوں۔ میری کاوش سے بہت سے افسران جن کے خلاف کوئی خاص شہادت نہیں تھی وہ رہا ہو گئے۔ ٹکا خان باوردی جرنیل تھے اور گورنر بھی، لیکن ایسے معاملات میں ان کی سوچ بڑی مثبت تھی۔ اپنی ہفتہ وار سٹاف میٹنگ میں ایک دفعہ کہا، ہم نے زخم لگائے ہیں اور اب ہم ہی کو ان پر مرہم رکھنا ہے۔ نور الامین، عبدالصبور، مولوی فرید، امجد حسین اور دیگر لیڈران جو مشرقی پاکستان میں موجود تھے اور سچے محب وطن تھے، اکتوبر 1971 تک کہتے رہے کہ اب بھی مصالحت کا پہلو نکل سکتا ہے۔ مانا کہ ہم الیکشن میں نہیں جیتے لیکن پھر بھی لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ جنرل یحییٰ خان یہاں آئے، فوج کا دباؤ کم ہو اور گفت و شنید کا سنجیدہ آغاز کیا جائے۔ لیکن یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ روس اور انگلستان نے یحییٰ خان کو مشورہ دیا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائیوں میں نرمی کر دے، لیکن اس نے ان کو ضرورت سے زیادہ حقارت آمیز جواب دیے، جن کا خمیازہ خود اسے اور پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ شاہ ایران نے ایران میں شہنشاہیت کے 2000 سالہ جشن کے دوران خاص ذاتی کاوش سے روسی لیڈر پڈ گورنی اور یحییٰ خان کی ملاقات کا اہتمام کیا۔ مقصد اس ملاقات کرانے کا یہ تھا کہ یحییٰ خان کی روس کے ساتھ بلا وجہ تلخ کلامی سے جو بدمزگی پیدا ہو چکی ہے اس کا مدافع کیا جائے، تاکہ مشرقی پاکستان کے مسئلے میں روس کی حمایت حاصل ہو سکے۔ شاہ ایران نے کلکتہ میں مقیم عوامی لیگ لیڈروں خصوصاً تاج الدین گروپ سے بھی رابطہ کیا کہ اگر پڈ گورنی یحییٰ ملاقات کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے تو ان کو ایران لے آیا جائے اور یحییٰ خان سے براہ راست مذاکرات کی تجدید ہو سکے۔ پڈ گورنی سے ملاقات کا وقت صبح 10:30 بجے کا رکھا گیا تاکہ یحییٰ خان علی صبح شراب کے نشے میں نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور اس ذات شریف کو سہارا دے کر روسی لیڈر کے خیمے تک لے جانا پڑا۔ پڈ گورنی نے اس کے استقبال میں اسے مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر خطاب کیا۔ یحییٰ خان نے کہا، ایکسیلنسی، آپ تو میرا ذکر ہمیشہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہہ کر کرتے ہیں، آج مسٹر پریزیڈنٹ کیسے کہہ دیا؟ پڈ گورنی نے بدستور خوشگوار لہجے میں کہا، ایکسیلنسی، آپ پریزیڈنٹ ہیں اس لیے آپ کو پریزیڈنٹ کہا۔ یحییٰ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور کہا، یہاں سے کہو یعنی دل سے، پھر ہاتھ گلے پر لے گیا اور کہا، یہاں سے نہیں یعنی حلق سے۔ پڈ گورنی نے اس طرز کلام کو ہتک آمیز سمجھا
اور بغیر ایک لفظ کہے خیمے سے باہر چلا گیا۔ چنانچہ یہ تاریخ ساز ملاقات اس طرح ختم ہوئی۔ وزارت خارجہ کے افسران جو ہمراہ تھے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اسی شام یحییٰ کی ایک ملاقات یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو سے ہوئی۔ ملاقات کے فوراً بعد جب پریس والوں نے مارشل ٹیٹو سے ملاقات کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا مشرقی پاکستان کے بچ جانے کی کوئی امید ہے، تو اس ٹیٹو نے کہا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یحییٰ خان مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے سنجیدہ ہے؟ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی روس اور ہندوستان میں باہمی فوجی امداد کا معاہدہ ہو گیا، اور اس کے بعد مشرقی پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا کسے نہیں معلوم۔ ہندوستان نے 3 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ صوبہ میں فوج ویسے ہی کم تھی، جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں جگہ جگہ بٹی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے جرنیلوں کو پاکستان کی ہر چوکی کا مفصل علم تھا، لہٰذا وہ بڑے اطمینان سے چوکی سے ذرا ہٹ کر گزر جاتے تھے اور حتی الامکان لڑائی سے گریز کرتے تھے۔ اس طرح ہندوستانی فوج کم سے کم لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ جنگ شروع ہونے کے 8ویں دن وہ ڈھاکہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کی جوائنٹ کونسل، جو گورنر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، چیف سیکرٹری اور گورنر کے فوجی مشیر پر مشتمل تھی، ان سے کہا کہ وہ حالات کے مطابق خود ہی فیصلہ کریں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کونسل نے بہت کہا کہ ابھی تک ہمارا آپ کا رابطہ برقرار ہے، لہٰذا آپ ہی حالات کے مطابق ہدایت دیں۔ یحییٰ خان نے اصرار کیا کہ کونسل فیصلہ کرے۔ جب کونسل نے صرف مشرقی پاکستان کے محاذ پر جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کو ایک قرارداد بھجوائی، تو یحییٰ خان نے یہ کہہ کر وہ قرارداد منسوخ کروا دی کہ کونسل نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے مشرقی اور مغربی دونوں محاذوں پر جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ اس قرارداد کی منسوخی کے 3 دن بعد اس نے مشرقی پاکستان کے گورنر اور فوجی کمانڈر کو ہتھیار ڈالنے کے لیے ہدایت کر دی۔ یہ بات میرے ذاتی علم میں ہے کہ 14 دسمبر 1971 کی صبح کو ہتھیار ڈال دینے کی ہدایت ملنے کے بعد جب گورنر مشرقی پاکستان نے صدر پاکستان کو ٹیلی فون کیا تو ان کی بات نہ ہو سکی۔ سٹاف افسروں نے کہا کہ صدر بہت مصروف ہے۔ گورنر کے اصرار پر انہوں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ گورنر نے کہا کہ آدھا ملک جا رہا ہے، کیا میں بطور نمائندہ صدر اور گورنر صدر سے بات بھی نہیں کر سکتا؟ سٹاف افسر نے جواب میں ٹیلی فون بند کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ شراب کے نشے میں چور تھا اور بات کرنے کا اہل ہی نہیں تھا۔ ہتھیار ڈالنے کے نتیجے میں لا محالہ مشرقی پاکستان ملک کا حصہ نہ رہا۔ اس طرح ملک توڑنے کے اس ناقابل معافی جرم کو یحییٰ خان اور اس کے ٹولے نے ڈرامائی انداز میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیا، لیکن ان کی خواہشات کے برعکس خود ان کی بچہ سکہ والی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں اس ذلت آمیز شکست کے بعد پاکستانی فوج لڑکھڑا گئی۔ اس نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا، جو اس وقت مغربی پاکستان میں اکثریت پارٹی کا قائد تھا۔ قوم نے یحییٰ خان پر بڑی لان تان کی۔ اچھا ہوا کہ اسے حفاظتی حراست میں رکھ لیا گیا، ورنہ لوگ یقیناً اسے سر عام پھانسی دینے سے دریغ نہ کرتے۔ اس حفاظتی حراست کے زمانے میں جب وہ ایک پولیس کی کار میں لے جایا جا رہا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا اور بے تحاشا پتھر کار پر مارے۔ ایوب خان کے 1958 کے اعلان مارشل لا کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت صحیح معنوں میں منتخب حکومت تھی۔ بطور وزیر اعظم بھٹو نے ہندوستان میں مقید 90,000 جنگی قیدیوں کو چھڑوایا۔ 5,000 مربع میل کا علاقہ جو مغربی پاکستان میں بھارتی فوج کے قبضے میں تھا واگزار کرایا اور اس کے عوض میں کچھ نہیں دیا۔ پھر اس نے قوم کی مشکلات کی طرف توجہ دی اور فوج کے کھوئے ہوئے وقار کی بازیابی میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا۔ مسٹر بھٹو کے دور میں جو اہم کام پایا تکمیل کو پہنچے ان میں قابل ذکر ہیں 1973 کا متفقہ آئین، بنیادی صنعتوں کا قومیانہ،
بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کا قومیانہ مشرقی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، اشتراکی ممالک سے تعلقات بڑھانا، مسلم ممالک سے قریبی اور برادرانہ تعلقات قائم کرنا، اور پھر ایٹمی پروگرام پر عمل درآمد۔ مغرب اور خصوصاً امریکہ بھٹو کا مخالف تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بھٹو کا رجحان بائیں بازو کی طرف زیادہ ہے۔ اب ان کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ مسلم ممالک کی مدد سے انہی کی خاطر ایٹم بم بنانے میں مشغول ہے، اور اگر یہ بن گیا تو یہ بم مزائل اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امریکیوں نے ہر قیمت پر بھٹو کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جیسا میں نے پہلے باب میں تفصیل سے کہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا بلکہ اس کے ساتھ ہی ملک میں ایک اور مارشل لا کی راہ ہموار کر دی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔